افسانہ مائیں 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے اور اسے احمد ندیم قاسمی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا۔ وہ تہذیب خوشاب کے قصبہ انگا میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام پیر غلام نبی تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے سے حاصل کی اور صادق ایجرٹن کالج بہاولپور سے BA کا امتحان پاس کیا۔ شادی کے بعد انہوں نے محکمہ آبکاری میں بطور سب انسپکٹر ملازمت کا آغاز کیا۔ احمد ندیم قاسمی کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ وہ ایک بلند پایہ شاعر، منفرد افسانہ نگار، ممتاز صحافی اور عمدہ نقاد تھے۔ ندیم کی شخصیت پر ان کے چچا خان بہادر حیدر شاہ کا گہرا اثر تھا۔ ان کے چچا علامہ اقبال کے ہم سبق تھے۔ اس طرح ندیم کو شعر و ادب سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ ندیم نے صحافت میں بھی دلچسپی لی۔ انہوں نے کئی ادبی رسائل شائع کیے، جن میں پھول، تعلیم نسواں، نقوش، سحر، فنون اور روزنامہ امروز شامل ہیں۔ بلکہ فنون تو ان کی شخصیت کی پہچان بن گیا۔ وہ حرف و حکایت کے نام سے اخبارات میں فکاہیہ کالم بھی لکھتے رہے۔ ندیم کا پہلا افسانہ بد نصیب بت تراش ہے۔ ندیم کی تحریر سادہ اور رواں ہے۔ ان کے افسانوں کا موضوع دیہات کے رہنے والے عام لوگوں کے مسائل اور جذبات ہیں۔ محبت کا جذبہ ایک کائناتی حقیقت ہے۔ دیہات کے لوگ محنتی، جفاکش اور زندگی کی بہت سی سہولیات سے محروم ہوتے ہیں، لیکن محبت کا جذبہ ان کے ہاں بھی کار فرما ہوتا ہے، اور یہی حقیقت ندیم کا موضوع ہے۔ ان کے افسانوں میں حقیقی زندگی کا عکس ملتا ہے۔ اگرچہ ندیم کی زیادہ تر توجہ افسانہ نگاری پر رہی اور انہوں نے افسانے تواتر سے لکھے ہیں، لیکن اس سے ان کی شاعرانہ عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ان کی شاعری میں ایک طرف کلاسیکی سجدھج ہے تو دوسری طرف جدید انداز و آہنگ بھی موجود ہے۔ ان کی شاعری میں عصری آگہی کا شعور ملتا ہے۔ ان کی بعض نظمیں موسیقیت کے حوالے سے بڑی پراثر ہیں۔ انہوں نے نظم اور غزل دونوں کہی ہیں اور دونوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، تاہم ان کی پہچان غزل کے حوالے سے ہے۔ ان کے مجموعہ کلام دشت وفا پر انہیں آدم جی ایوارڈ بھی ملا ہے۔ اب ہم افسانے کی طرف آتے ہیں۔ یہ افسانہ بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کے گرد گھومتا ہے۔ یہ دونوں بیگمات ایک محلے میں رہتی تھیں اور ایسا کوئی دن نہ گزرتا تھا جب ان کے درمیان جھگڑا نہ ہوا ہو۔ جبکہ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب بیگمات کے جھگڑے میں مداخلت کو بیکار سمجھتے تھے۔ ایک بار محلے کے ایک بزرگ نے روک کر انہیں کہا بھی تھا کہ آپ بھلے لوگ ہیں، اپنی بیگمات کو لڑائی سے روکیے، پورا محلہ بدنام ہو رہا ہے۔ اس پر راجہ صاحب نے نہایت ادب سے کہا تھا، یہ عورتوں کا معاملہ ہے، ہم اور آپ اس معاملے میں دخل دیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے۔ بہرحال اس افسانے میں بنیادی موضوع مامتا کا ہے، یعنی ماں کی محبت۔ اس افسانے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماں کی محبت بے مثال ہوتی ہے۔ ایک ماں کو اپنے بچے کی عمر کے سب بچے اپنے ہی بچے دکھائی دیتے ہیں اور وہ ہر بچے سے پیار کرتی ہے۔ افسانے کا جائزہ لیتے ہیں۔ محلے میں راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کی بیویوں کے درمیان جھگڑا روزانہ کا معمول تھا۔ دونوں کے گھر متصل تھے۔ ایک کی دیوار میں کیل گاڑی جاتی تو دوسرے کی دیوار کا پلستر اکھڑ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک روز 2 بار جھگڑا ہو گیا۔ معمول کا جھگڑا دوپہر کو ہو چکا تھا۔ شام کو ہلکا سا زلزلہ آ گیا۔ بیگم راجہ یہ سمجھیں کہ بیگم خواجہ نے ساتھ والے کمرے سے پلنگ گھسیٹا ہے۔ انہوں نے کھڑکی میں منہ ڈالا اور بیگم خواجہ کو بے نقص سنائیں۔ وہ زلزلے کو بھی بھول گئیں۔ لیکن جب شوہروں نے اپنی بیگم سے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، زلزلہ آ رہا ہے، تب انہیں پتہ چلا کہ یہ واقعتاً زلزلہ آیا ہے۔ بہرحال نہ تو راجہ صاحب سے بیگم خواجہ اور نہ ہی خواجہ صاحب سے بیگم راجہ پردہ کرتی تھیں۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ شیو بناتے ہوئے بلیڈ ختم ہو جاتے تو راجہ صاحب کھڑکی سے پکارتے، خواجہ صاحب ایک بلیڈ عنایت کر دیجئے۔ بیگم خواجہ فوراً بلیڈ پہنچا دیتی۔
اسی طرح خواجہ صاحب کو بوٹ پالش یا گرم پانی کی بوتل درکار ہوتی تو وہ راجہ صاحب کو پکارتے، تو بیگم راجہ مطلوبہ چیز خواجہ صاحب کے حوالے کر دیتی۔ شوہروں کی موجودگی ہی میں بیگمات ایسے جھگڑتیں کہ ایک دوسری کے بیوہ ہونے تک بات جا پہنچتی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد راجہ صاحب اور خواجہ صاحب واک پر ہنستے ہوئے جا رہے ہوتے۔ بیگمات کی لڑائی معمول بن چکی تھی اور ان کے شوہر ان کے جھگڑوں میں مداخلت کو بیکار سمجھتے تھے۔ ایک بزرگ نے ایک بار انہیں روک کر کہا بھی تھا کہ آپ بھلے لوگ ہیں، اپنی بیگمات کو لڑائی سے روکیے، اور راجہ صاحب نے جواب دیا تھا کہ یہ عورتوں کا معاملہ ہے، ہم اور آپ اس میں دخل دیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے، اور وہ بزرگ شرمندہ ہو کر واپس پلٹ گئے تھے۔ جب دونوں بیگمات جھگڑتیں تو ان میں الزام تراشی کم اور بد دعائیں زیادہ ہوتی تھیں، اس لیے اہل محلہ کو زیادہ لطف نہ آتا تھا۔ دراصل یہاں لوگوں کی مخصوص ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں کو لڑتے جھگڑتے گالی گلوچ کرتے دست و گریباں ہوتے دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرح کے ذہنی مریض ہونے کی عکاسی ہے۔ جھگڑا بے وجہ شروع ہوتا اور بے وجہ ہی ختم ہو جاتا۔ مثلاً بیگم راجہ کے بیٹے کی گیند بیگم خواجہ کی بالٹی میں جا گری تو بیگم راجہ چیخ رہی ہیں کہ بیگم خواجہ نے جان بوجھ کر گیند بھگو دی ہے کہ گیلی مٹی سے بھر جائے اور بچے کے ہاتھ اور کپڑے خراب ہو جائیں۔ ادھر بیگم خواجہ کا اصرار ہوتا کہ گیند بچے نے نہیں بیگم راجہ نے پھینکی ہے تاکہ پانی خراب ہو جائے اور مجھے دوبارہ بہشتی سے منگوانا پڑے۔ بات بڑھتے بڑھتے ایک دوسری کے بچے کے مرنے کی بد دعا تک جا پہنچتی تھی۔ جھگڑے کا آغاز عموماً بیگم راجہ کی طرف سے ہوتا تھا، اور بیگم خواجہ کا قصور یہ تھا کہ وہ جیسے جھگڑے کے انتظار ہی میں ہوتی تھیں۔ ایک روز عجیب واقعہ ہوا کہ بیگم خواجہ نے جھگڑے کا آغاز کیا اور کہا کہ تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کی ران پینسل سے زخمی کر دی ہے، جس کی وجہ سے رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا ہے۔ اگر میں تیرے لونڈے کے پیٹ میں چاقو مار دوں تو پھر؟ بیگم راجہ نے جواب دیا کہ پھر میں تیرا کلیجہ چبا جاؤں گی، اور پھر کہا کہ تیرا بیٹا ہے کہاں، ذرا دکھا تو صحیح، اسے کوئی خراش بھی آئی ہے کہ تو عادت پوری کرنے کو بک جھک کر رہی ہے۔ بیگم راجہ نے اس جگہ کو انگلی سے چھوا جہاں سے نکیلی پینسل نے جلد ادھیڑ دی تھی۔ بچہ انگلی کے مس سے بلبلا اٹھا تو بیگم راجہ نے اسے گود میں اٹھا لیا اور رونے لگیں اور کہا کہ جن ہاتھوں نے تجھے زخمی کیا تیرے سامنے ایسی مار ماروں گی کہ طبیعت ہری ہو جائے گی۔ اتنے میں بیگم راجہ کا بیٹا آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی بیگم راجہ نے 4-5 تھپڑ اسے زور سے رسید کیے اور اس کی چیخیں سارے محلے میں گونجنے لگیں۔ پھر وہ باورچی خانے سے ایک لکڑی اٹھا کر بولیں کہ آج میں تجھے ایسے 100 زخم دوں گی تاکہ تجھے عمر بھر یاد رہے کہ دوسروں کے جسم میں بھی جان ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر بیگم خواجہ کھڑکی سے بولیں کہ لکڑی رکھ دے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، لیکن بیگم راجہ نہ رکیں اور لکڑی اپنے بیٹے کے پیٹ پر دے ماری۔ اچانک بیگم خواجہ کھڑکی سے کود کر آئیں اور بیگم راجہ کے بیٹے کو سینے سے لگا کر ایک طرف کھڑی ہو گئی اور کہا کہ کون سا غضب ہو گیا تھا، ذرا سی پینسل ہی تو لگی تھی۔ بیگم راجہ نے بیگم خواجہ کے بیٹے کی ران سے پاجامہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ ذرا سی پینسل ہے، پھر زخم دیکھ کر روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ آمنے سامنے کھڑی بیگموں کو اچانک احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے بچوں کو سینے سے لگائے رو رہی ہیں۔ اس پر دونوں ہنس پڑیں۔ پھر بیگم خواجہ ہنسی روک کر بولیں، ہائے ہم بھی کیسی پاگل ہیں۔ بیگم راجہ نے کہا پاگل ہوگی تو، اور ساتھ ہی کہا مارا۔ دونوں بچے بھی اپنی ماؤں کو ہنستا دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگے۔ اس افسانے پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مائیں ایک ایسا افسانہ ہے جس میں احمد ندیم قاسمی نے مامتا اور محبت کے جذبے کی ترجمانی کی ہے۔ انہوں نے 2 ماؤں کی کہانی بیان کی ہے جو روزانہ ایک دوسری سے بات بات پر جھگڑتی ہیں، لیکن جب ان میں مامتا کا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو اپنے جھگڑوں کو بھول جاتی ہیں۔ احمد ندیم قاسمی بیک وقت شاعر، ادیب، صحافی، افسانہ نگار اور نقاد تھے۔ ان کے افسانوں میں انسانی عظمت اور
زندگی کا حقیقی عکس ملتا ہے۔ ان کی زبان سادہ، سلیس اور رواں ہے۔ اس افسانے کا موضوع ممتا کا جذبہ ہے، اور یہ جذبہ اتنا انمول ہے کہ کوئی دوسرا جذبہ اس کے مد مقابل نہیں آ سکتا، اور یہ جذبہ خداوند کریم نے ہر عورت کو عطا کر رکھا ہے۔ اس سبق کو یاد رکھنے کے لیے آپ کچھ اہم نکات کو مد نظر رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ پہلے نمبر پر راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کی ہمسائیگی اور دوستی لیکن بیگمات کی لڑائی۔ دوسرے نمبر پر ایک دوسرے سے ضرورت کی چیزیں مانگنا، بلیڈ، بوٹ پالش، گرم پانی وغیرہ۔ نمبر 3، بیگمات کی لڑائی میں شوہروں کی عدم مداخلت اور ایک بزرگ کا سمجھانا۔ نمبر 4، الزام تراشی کے بغیر لڑائی، محلے والوں کے لیے بے مزہ چیز۔ نمبر 5، گیند بالٹی میں گرنے پر لڑائی۔ نمبر 6، بیگم خواجہ کے بچے کی ران پینسل سے زخمی ہونے پر لڑائی۔ نمبر 7، بیگم راجہ کی اپنے بیٹے کی پٹائی اور بیگم خواجہ کا روکنا۔ نمبر 8، دونوں کی ایک دوسرے کے بچے کے لیے لڑائی اور بچوں کو پیار کرنا۔ اور نمبر 9، ممتا کے اظہار پر لڑائی کا خوشگوار خاتمہ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ احمد ندیم قاسمی نے اس مختصر افسانے مائیں میں ہمارے معاشرے کی گھریلو خواتین کی منظر کشی کی ہے، جس میں بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کے روز روز کے جھگڑوں اور فساد کا حال بیان کرتے ہوئے ایسے مقام پر افسانے کا اختتام کیا ہے کہ بیگم راجہ کی گود میں بیگم خواجہ کا بیٹا اور بیگم خواجہ کی گود میں بیگم راجہ کا بیٹا مسکرا رہا ہے اور وہ انہیں پیار کرتی نظر آتی ہیں۔ یوں دونوں ایک دوسرے کے بچوں کو پیار کرتی ہیں۔ پہلے دونوں رونے کا فریضہ سر انجام دیتی ہیں اور پھر کہکہے لگاتے ہوئے بے اختیار ہنستی چلی جاتی ہیں۔ دونوں عورتیں ممتا کے جذبے کے تحت لڑائی بھول کر ایک دوسرے کے بچوں کو سینے سے لگاتی ہیں اور اس صورتحال کا انکشاف ہونے پر ہنسنے لگتی ہیں۔ مصنف نے یہاں عورت کے ممتا کے جذبے کی بڑی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ اب آخر میں ایک شعر عباس تابش کا: ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک روز کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔